میری عمر تو گزر گئی اس پوٹینشیل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی کوئی پوٹینشیل ہے، اور اگر وہ پوٹینشیل ہے تو ابھی تک ہم اس تک کیوں نہیں پہنچے؟ اور جب یہ سوال کا جواب آپ لیں گے تو ان ویری شارٹ ٹرم آئی تھنک کہ پوٹینشیل واقعی بہت ہے. ہم دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی ہیں، دنیا کی تقریباً ینگسٹ آبادی ہے. 70% آبادی جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کی ہے، اور باقی دنیا میں ایجنگ از بیکمنگ اے ویری بگ ایشو. سو پاکستان کو سمپلی ان ٹرمز آف پوٹینشیل ہی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان شوڈ ہیو بین اے فیکٹری آف دا ورلڈ. پاکستان میں اتنی قوت ہے، ہیومن را قوت، کہ اس کو اگر آپ صحیح طرح سے موبلائز ہونے کا موقع دیتے اور ایک ایسی انوائرمنٹ اپنے ملک میں کریٹ کرتے جہاں یہ سارے بچے جو ابھی باتیں اپنی کر رہے تھے، ان کو اپنا فل پوٹینشیل، ان کا فل پوٹینشیل مل سکتا، اور وہ اس ملک میں باقیوں کا بھی اوپر سٹینڈرڈ کر دیتے. تو وہ نظام ہمیں نہیں ملا. اب پچھلے 50 سال میں جب دیکھتا ہوں، اور 50 سال میں کیونکہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا، اس کے بعد 50 ایئرز پاکستان، ویسٹ پاکستان جو ہے، جو اب پاکستان ہے، وہ بنا، اور آپ کی ایک کانسٹیٹیوشن بنی. 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو بھی 50 سال ہو گئے ہیں، اور وہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے، کمپیکٹ تھا کہ ہم نے آگے کیسے اپنا نظام چلانا ہے، which was supposed to be a democratic system جہاں پہ prosperity for all ہونی ہے. تو براڈ آؤٹ لائنس اس کو اب جب آپ کانسٹیٹیوشن کو پڑھتے ہیں تو یو فائنڈ کہ بڑا اچھا کانسٹیٹیوشن ہے. Where did we fail? So the question is کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم اس وقت دنیا کے سب سے جو نیچے کی کیٹیگری اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی. تو ہمارا فیلئر کہاں ہوا؟ فیلئر کے میرا خیال ہے 3-4 بڑے میجر ریزنز ہیں، جو کہ اکنامکلی میں بات اگر کروں تو نمبر 1 ہے کہ اکنامک ویژن جو ہے وہ اس ملک میں مسنگ رہی ہے تھرو آؤٹ. اب میرا خیال ہے بھٹو صاحب کے پاس ایک ویژن تھی which I thought was a reasonable vision, even though وہ بھی ایک انورڈ لوکنگ ویژن تھی، روٹی کپڑا اور مکان. لیکن انہوں نے یہ نہیں اس کو ٹرانسلیٹ کیا کہ یہ روٹی کپڑا اور مکان کیسے ملے گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ روٹی کپڑا مکان اگر آپ نے لینا ہے تو کمانڈنگ ہائٹس آف دی اکانومی جو ہے وہ بیوروکریٹ کے حوالے کر دیں، اور بیوروکریٹ آپ کی اکانومی کو ریفارم بھی کرے گا، بنائے گا، تاکہ ہر ایک کو روٹی کپڑا اور مکان مل جائے. اس کا میرا خیال وہ سب سے پہلا بھی یہی سچویشن ہے جی، آج تک وہ یہی سچویشن ہے، وہی سچویشن ہے. بیوروکریسی جو ہے اس کو آپ نے اکانومی کا انچارج بنایا ہے، اور پولیٹیکلی لیڈرشپ بہت کمزور ہے. سو بیوروکریسی لائکس دا اسٹیٹس کو. جو آپ نے بات کی نا اسٹیٹس کو کی، کہ ہمارے بچے بھی کہتے ہیں اسٹیٹس کو ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، یونیورسٹی بھی ٹھیک ہے، تو بیوروکریسی لائکس دا اسٹیٹس کو. اچھا جی، مجھے جو آج حیرانگی ہوئی ہے، دس ویئر آئی وانٹ ٹو کم ٹو یو، شاید مجھے جو حیرانگی ہوئی ہے آج یہ 2 دن میں، ویسے بھی میں دیکھتا رہتا ہوں، مجھے جو حیرانگی ہو رہی ہے کہ ہماری یوتھ بھی اسٹیٹس کو چاہتی ہے. بہت وہ اسٹیٹس کو اورینٹڈ لوگ ہیں. شادی ہو جائے بس 40 مل جائے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، بٹ تکا مل جائے، بٹ تکا بٹ کڑائی آ جائے چپ کر. یہ کیا، یہ ریڈنگ کریکٹ نہیں، وہ کچھ حد تک ایک سینس آف ریزگنیشن اور سینس آف ہیلپ لیسنس بھی ہے کہ سوسائٹی، معاشرہ، ریاست نے اس طرح رسپونڈ کیا نہیں. اور کچھ حد تک سیل پسندی اس لیے بھی آئی کہ انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے یہاں پیسہ بنایا ہے وہ بھی جس طریقے سے بنایا ہے، اس کی وجہ سے بھی ایک سیل پسندی کا راستہ لوگوں کو نظر آ گیا. پر میں
آگے کی طرف جانا چاہتا ہوں. ماضی پہ کم بات. دیکھیں جو مجھے زیادہ چیز اب فکر مند نظر آتی ہے کہ پاکستان ناؤ میرے حساب سے it's become a very complex and very difficult country to govern. It will be challenging for the most capable leadership from anywhere in the world. So ہم بٹی ہوئی سوسائٹی ہے, بٹی ہوئی معاشرہ ہے, بری طرح پولرائزڈ ہے, یو نو, اور جو اتنے سارے کرائسز اکٹھے آ گئے ہیں. دیٹس وائی آئی سے اٹس بیکم مچ مور ڈیفیکلٹ. سو دی کائنڈ آف ریکنفیگریشن دیٹ وی نیڈ آف ریاست کے لیے یا معاشرے کے لیے یا اقتصادی, یہ اب نسخہ 5-7 سال کا کہ جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا پچھلے 50 سال کا ملبہ ہے. Now those are the, اور اس میں ٹھیک ہے وہی جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ریاست کا ڈھانچہ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا, اور وہ جو اس ریاست کے ڈھانچے کی وجہ سے ہم نے اقتصادی جو ڈھانچہ بنانا ہے اس کے لیے اب وہ کس طرح کے سے کہاں یہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی, یہ دس از اے لانگ ہال. اچھا, اور یہ اب اور نظر آ رہا ہے کہ یہ درد لوگوں کے لیے, یہ وہ اب جو سرجری چاہیے یہ وہ زمانہ گزر گیا. ہمارے یہاں ڈسکشن زیادہ تر سمٹمز پہ رہی ہے. وہ ہم کہتے ہیں یار یہ اس کو بخار ہے, اصل میں اس کو سرجری چاہیے. ہم کہتے ہیں اس کو بلڈ پریشر کی گولیاں دے دو. سو ویو بین ڈسکسنگ سمٹمز, اور اب جو وہ سرجری چاہیے انفارچونیٹلی یہ سرجری واشنگٹن میں نہیں ہو سکتی. یہ سرجری یہی ہوگی, اور انفارچونیٹلی یہ سرجری پہ ذرا بات کریں. میں وہی چاہتا ہوں اسی پہ جائیں. What are the key, if you were in charge today, what are the 3 key reforms you would want? پیچھے دیکھنا بڑا ضروری ہے, پھر آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے 2-3 چیزیں کی ہیں جو کہ ہمیں اب ہماری گردن اس میں پھنس گئی ہے. ایک تو بیوروکریسی کو ہم نے انچارج بنا دیا اکانومی کا, انٹرپرینیورشپ کو ہم نے فارغ کر دیا کہ یہ انٹرپرینیورس ہمیں نہیں چاہیے. اس کے بعد آئی تھنک ایک جو بہت بڑی چیز تھی, ہم نے جب برلن کی دیوار گری تو پوری دنیا چینج ہوئی, اور ایک ریفارم ایجنڈا چلا. ایسٹرن یورپ, ایسٹ ایشیا, آپ کی لیٹن امریکہ, ہر ملک نے اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی کوشش کی. اور وہ کیا تھیں ریفارمز؟ وہ بیسکلی ریفارمز تھیں کہ آپ رول بیک دی گورنمنٹ, مارکیٹ اکانومی کو آگے لے کے آئیں, انٹرپرینیورشپ کو آگے لے کے آئیں, اور اپنے ملک کو کمپیٹیٹیو اور پروڈکٹیو بنائیں, کیونکہ گلوبلائزیشن کا ایک ایرا آیا. انفارچونیٹلی جب وہ ٹائم ہوا تو ہمارے ملک میں پولیٹیکل انتشار ضرورت سے زیادہ تھا, اور پولیٹیکل لیڈرشپ واز وانٹنگ, اور وہ ایک ایرا 90s کا کہتے ہیں اٹس دا لاسٹ ڈیکیڈ. بیکاز وائی ڈو یو سے اٹس دا لاسٹ ڈیکیڈ؟ بیکاز وی ڈڈ ناٹ ریفارم. سو یہ جو بات آپ کرتے ہیں نا کہ ریفارم کی, ہم نے وہ وقت ضائع کیا, اور اس کے بعد بھی خاصا وقت ضائع کیا, ود دا رزلٹ کہ آج ہم دنیا کی لیسٹ کمپیٹیٹیو کنٹری ان دا ورلڈ ہیں. جیسے ندیم نے پہلے کہا کہ ہر انڈیکیٹر فرام پر کیپٹا انکم ٹو کمپیٹیٹیونیس ٹو پروڈکٹیوٹی ٹو لاجسٹکس ٹو ایجوکیشن ٹو ہیلتھ, ایوری تھنگ is not, I mean, we are at the bottom of the world. So basically وہ ریفارمز ہم نے مس کی ہیں, اور گلوبلائزیشن کا ایرا ہم نے مس کیا. اس دوران ہماری اکانومی جو ہے وہ ایک انورڈ لکنگ اکانومی بن گئی ہے, اور ہر چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کو چلانے کے لیے. ہم بجلی بھی امپورٹ کرتے ہیں, ہم انرجی بھی امپورٹ کرتے ہیں, ہم فوڈ بھی امپورٹ کرتے ہیں, ہم را مٹیریل بھی امپورٹ کرتے ہیں, اور پھر سارا کچھ خود ہی کنزیوم کر لیتے ہیں. اور امپورٹس کے لیے جو ڈالرز ہیں تھوڑے سے ہمیں اوورسیز پاکستانیز بھیج دیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, باقی ہم ادھر سے مانگ تانگ کے کام پورا کر لیتے ہیں. اب ہم اس سچویشن میں پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمیں کوئی دینے کو تیار نہیں ہے وہ پیسہ, اور ہم ایک انورڈ لکنگ اکانومی میں یہ جو امپورٹ ڈپینڈنس ہے اس میں اب پھنس چکے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ اگر اب آپ ریفارم نہیں کریں گے, اگر اب آپ اپنی اکانومی کا رخ انورڈ لکنگ اکانومی کو آؤٹ ورڈ لکنگ اکانومی نہیں بنائیں گے,
تو آپ اس سے نہیں نکل سکتے. سو نو اور نیور والی بات ہے کہ اگر ابھی بھی نہیں ہم کریں گے تو آگے آپ کو کوئی فائنینس کرنے کو تیار نہیں ہے. سو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کو گلوبلی کمپیٹیٹو آپ نے کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. مے بی میکسیمم 10-15 سال میں آپ اس کو شاہ جی کریں. یہ تو ہم بچپن سے کہتے ہیں. اچھا نہیں بس اس میں اتنے سال چل گیا ہے اور ہمارے جو دوست تھے جو بچپن سے جو ہم سوچ رہے تھے کہ پیچھے رہ گئے وہ سالے ہم سے آگے نکل گئے. بالکل آگے کروڑپتی نکل. بلینئرز بیٹھے ماشاء اللہ آتے BMW پہ. ہاں. تو یہ تو چھوڑ دینا, یہاں تو ماشاء اللہ دھرتی بڑی زرخیز ہے. میں تھوڑی سی ایک اور بات کر لوں سر, میں شاہ جی ایک اور بات کر لوں. آئی تھنک آئیڈ لائک ٹو انوائٹ جج صاحب, پلیز آپ بھی اوپر آ جائیں نا. وی نیڈ یو ان دا کنورسیشن. جج صاحب سر پلیز, جسٹس جیلانی فارمر چیف جسٹس, آپ بھی آ جائیں پلیز. Help us think it through, Judge Sahab. We owe it to the next nation to think it through. رخسانہ بی بی KC کی وائس چانسلر, آپ بھی آ جائیں پلیز. آ جائیں. Help us discuss this, please. آ جائیے. اور یہ مائک ان کو دیں جی, ایک مائک رخسانہ بی بی کو دیں اور ایک مائک نیچے بھی بنائیں تاکہ ہم لوگوں کو انوالو کریں. تو لیٹس گو ہیڈ. شاہد صاحب ذرا پلیز یور کی ریفارمز, یور 3 کی ریفارمز پہ آؤں گا. دیکھیں ہمارے یہاں ڈسکشن زیادہ تر ہوتی رہی ہے, آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا ٹیکس بڑا کم ہے. اصل مسئلہ اخراجات کا ہے. میں آپ کو 2-3 اور اسی طرف حل کی طرف بھی جاتا ہوں. ہماری 18ویں ترمیم کے بعد آج بھی فیڈرل گورنمنٹ میں 43 ڈویژنیں ہیں, ٹھیک. اٹیچ ڈپارٹمنٹ 6,50,000 ملازم ہیں. اس کے ساتھ آٹونومس آرگنائزیشن سے 5,50,000 ملازم ہیں, ٹھیک. سو یہ وہ ادارے ہیں جو زیادہ تر بند ہونے والے ہیں. ان میں سے شاید ہی کچھ ہوں گے جو پرائیویٹائز ہو سکتے, باقی سب بند کرنے والے ہیں, ٹھیک. اور وہ اس کی بندش کی طرف میں آ سکتا. پھر ہم نے جیسے ایک چھوٹی سوری, میں شاید صاحب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں بند کر دیں, پر جج صاحب سے بعد میں پوچھیں گے, آپ بات کر لیں کہ میں ایک بندے کو نکالتا ہوں تو جوڈیشری کہتی ہے نہیں نکال سکتے ہو. جوڈیشری نے ایک لائف ٹائم کانٹریکٹ دیا ہوا ہے پبلک سیکٹر امپلائیز کو, ہم نکال ہی نہیں سکتے. نہیں, میں اسی کا بھائی آگے آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں تھا. میں پہلے کیا کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ادارہ بند کر دیں, ان لوگوں کو سرپلس پول میں ڈال دیں کیونکہ نکالنا مشکل ہے. جس طرف آپ اشارہ کریں, میں کرائے بچا لوں گا, میں بجلی کے بل بچا لوں گا. ہم نے یہ کیا کیا چیز جج صاحب کو ان کو ساری مراد دینی ہے, دفتر بھی دینا ہے, بٹھانا بھی وہیں ہے. آپ ان بندوں کو ہلا نہیں سکتے بلکہ پروموشن بھی دینی ہے. ہاں, لیکن میں صرف اس اینگل سے جا رہا ہوں کہ لیگلی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. آئین اس کو کہیں سے نہیں روکتا, ٹھیک. تیسری چیز وہ جو بات کر رہے تھے گلوبلائزیشن کی, ہم نے لوگوں کو مراد دے کے, پروٹیکشن دے کے, جس کو انگریزی میں ہم لوگ کرونی کیپٹلزم کہتے ہیں, وہ ہم نے اس کو فروغ دی, جس کی وجہ سے جیسے سلمان شاہ صاحب کہہ رہے تھے ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے جب سارا کچھ مجھے یہاں مل رہا ہے, محنت کرنے کی ضرورت نہیں. ایکسپورٹ کروں گا تو باہر سے زیادہ کمپیٹ کرنا پڑے گا, اور کمپیٹ کرنا اسلام آباد سے زیادہ مشکل ہے, باہر کمپیٹ کرنا آسان ہے. پھر یہ ہے کہ دی سائز آف دا اسٹیٹ, دی ہیوج فٹ پرنٹ آف دا اسٹیٹ, جس میں آپ لوگوں نے بہت کام کیا ہوا ہے. 122 ریگولیٹری ایجنسیز ہیں جو آپ ہمیں یاد کریں. ٹیکس کا نظام ہے جس نے ہر قسم کی مراد مختلف لوگوں کو دی. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ریاست کا حجم چھوٹا کریں, بیوروکریسی اس کی بیوروکریسی کے اسٹرکچر میں بعد میں جائیں, کمپنسیشن کی حد تک خدا رہا ان کو مانیٹائز کر دیں, جو کچھ بھی ان کو دینا ہے مانیٹائز کر دیں, اینڈ لیٹ اس ری پرائرٹائز آر کمٹمنٹس. ریاست سارا کچھ نہیں کر سکتی. دنیا کا امیر ترین ملک بھی کہتا ہے کہ اچھا ABC اس سال کر لیں گے, DEF 5 سال بعد کر لیں گے, XYZ 25 سال بعد. ہم سارا کچھ نہیں کر سکتے. سو وی ہیو ٹو ری پرائرٹائز, ٹھیک ہے, سیاسی طور پہ. باقی چیزیں بعد میں کریں. جج صاحب بتائیے سر, واٹ از یور, آپ کے پاس ماشاء اللہ یو ہیڈ سچ اے لانگ ایکسپیرینس اینڈ یو ماشاء اللہ ویری ویل ریسپیکٹڈ جج, واٹ دا کی 3 ریفارمز یو وڈ ٹیل یور چلڈرن کہ یہ کرنے ضروری ہے؟ تھینک یو ویری مچ. میں انفیکٹ سننے آیا تھا, ذرا آگے کرنے میں آیا تھا, کوئی بات نہیں جی پلیز. اور میں ایک اور سیشن میں ایک پینلسٹ تھا جو فارغ ہو کے میں نے کہا لیٹس لرن سم تھنگ.
سلمان شاہ صاحب نے، کاردار صاحب نے جس طرح اشارہ کیا اس میں وزن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہماری بنیادی وجہ یہ رہی ہے پاکستان کے قیام کے بعد کہ معاشی ترقی ہماری ترجیحات میں شامل نہیں تھی. میں بہت کینڈڈلی یہ کہوں گا، ہم سیکورٹی اسٹیٹ رہے ہیں اور ہماری فارن پالیسی نے ہماری اکنامک پالیسی ڈکٹیٹ کی ہے. انفارچونیٹلی ہم 3 جنگیں ہوئی ہیں اور واٹ وی ہیو لاسٹ. آپ نے جوڈیشری کے حوالے سے بات کی. یس، جوڈیشری کا بھی ایک لمیٹڈ رول ہے. وہ یہ ہے کہ اب ورلڈ اوور یہ ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ رول آف لا از امپورٹنٹ فار اکنامک ڈیولپمنٹ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری بعض اوقات اسٹے گرانٹ کر دیتی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ پروسیس کمز ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. میں رینٹل پاور کیس دیکھ لیں، اورنج لائن کیس دیکھ لیں، اسٹیل مل کیس دیکھ لیں، اس کا کیا ایفیکٹ ہوا. تو آئی تھنک ان چیزوں کو ہمیں کینڈڈلی ایڈریس کرنا چاہیے اینڈ ہمیں اس ان ایشوز پہ ووکل ہونا چاہیے. تھینک یو. Can I just take up the business of... میں بات اچھا sorry. چلیں گو ہیڈ شاہ جی. بیکاز آئی تھنک کہ بہت سی چیزیں تم نے ٹیبل پہ رکھ دی ہیں اینڈ دے نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. ہاں، اب اس میں ایک بات ہے کہ آئی تھنک دیٹ ناؤ اور نیور از ویری امپورٹنٹ. اوکے، سو نمبر 1 یہ ہے کہ IMF پروگرام میں تو انہوں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ جی آپ حکومت پہ جو خرچہ کرتے ہیں وہ ٹیکس لگائیں اور کلیکٹ کریں، ہم نے نہیں پیسہ دینا. سو وہ تو آپ نے سائن بھی کر دیا اور ساروں نے، وہ کہتے ہیں ہمارے ناک رگڑوائے ہیں لیکن ہم نے سائن کر دیا. اب جب آپ ٹیکس لگانے جائیں گے تو عوام کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو یہ ٹیکس دینا نہیں ہے. جب آپ بجلی کے بل بڑھائیں گے تو انہوں نے کہنا ہے ہم نے بجلی کے بل نہیں دینے، ہم دے ہی نہیں سکتے، ہماری جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے، پیسے ہمارے ختم ہو چکے ہیں. تو وہ ویئر ول یو گو؟ سو ناؤ اور نیور کا مطلب ہے کہ اب آپ کو ڈاؤن سائز کرنا پڑے گا اخراجات کو. جو تم شاید کہہ رہے ہو نا کہ لگژری ہے 5-10 سال کی، ڈاؤن سائزنگ میں نہیں ہے، پروسیس بھی نہیں ہے، اب آپ کو کرنا پڑے گا. یو ڈونٹ ہیو دا منی. بیسکلی کہاں سے لائیں گے؟ آپ نے تو کہہ دیا انہوں نے کہ اسٹیٹ بینک بھی نہیں آپ کو پیسے دے گا، ٹیکس آپ نے کلیکٹ کرنا ہے. سو یو ہیو ٹو ڈاؤن سائز یور گورنمنٹ، اور اس میں یہ پیسہ آپ نے کٹ کرنا ہے. دوسری چیز، آپ کا جو ایکسچینج ریٹ کے اوپر انہوں نے بندش لگائی ہے، اور وہ بندش یہ ہے کہ آپ ڈالرز جب آپ کو کوئی اب بھیک سے نہیں کوئی دے گا، یو ہیو ٹو ارن دیم، اور وہ مارکیٹ میں جو ریٹ اس کا بنے گا اس پہ آپ نے جانا ہے. سو اب وہ بھول جائیں کہ 100 روپے کا ڈالر اور 150 روپے کا ڈالر، اب تو 300 روپے کے ڈالر سے کم پہ بات نہیں ہونی، کیونکہ ابھی تک آپ نے پوری اکانومی کو بند کیا ہوا ہے. آپ نے اپنی کشتیاں جو ہے نا آپ کے بارڈرز پہ کھڑی ہیں، سامان ان لوڈ نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. اور جس دن اس کو آپ نے کھولا اور مارکیٹ کو فنکشن کرنے دیا تو ڈالر میں بھی 300-350 پتہ نہیں 400 پہ جائے گا. سو وہ ایڈجسٹمنٹ بھی آپ کو اب کرنی پڑے گی. وہ جو آپ جیو پولیٹیکل ڈیویڈنڈز لیتے تھے کہ امریکہ کی جنگ کر لی تو شاید تھوڑے سے پیسے آ گئے یا کسی اور سے پیسے آ گئے یا چین نے پیسے دے دیے، وہ کہانی اب آپ کی ختم ہو گئی. وچ مینز یو کم بیک ٹو ناؤ اور نیور. سو آپ کو ڈالر کمانے ہیں. ڈالر آپ کیسے کمائیں گے؟ ڈالر آپ کو کمانے پڑیں گے کہ صرف ٹیکسٹائل نے نہیں آپ کے لیے ڈالر کمانے، آپ کو اپنی اکانومی میں وہ کمپلیکسٹی لانی پڑے گی، وہ ڈائیورسفیکیشن لانی پڑے گی، آپ کو انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بالکل صحیح کرنا پڑے گا، ڈی ریگولیشن کرنی پڑے گی، آپ کو ایسی ٹرانسفارمیشن کرنی پڑے گی جو آپ نے 70 سال میں نہیں کی، کیونکہ اب آپ کی کہانی ختم ہو گئی ہے. ان ادر ورڈس کہ ناؤ نو بڈی از، دیر از نو انکل سیم اینڈ دیر از نو سعودی عربیہ اینڈ دیر از نو انکل چن اور مین اور واٹ. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی عادات بدلنی پڑیں گی، ماں کے بگڑے بچے بگڑے نہیں رہ سکتے، ہم ڈونرز کے بگڑے بچے نہیں بن سکتے. شاہ صاحب پلیز مجھے بتا دیجئے، شاہ جی جو کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہماری کوئی ایجنسی ہے،
حکومت نے بھی 150% تو سیلری انکریز دی ہے. میں اسی طرف آ اور رہا تھا جناب کہ یہ وقت باقی لگے تھوڑا سا. کی سیلری انکریز پولیٹیکلی بھی ہے تو کی بالکل جہاں تک وہ جو چیزوں کی بات کر رہے ہیں اس پہ دو رائے نہیں ہے. ڈی ریگولیشن بڑا ضروری, ڈی سینٹرلائزیشن بڑی ضروری ہے جس کو ہم وہ آئی ایم شیور ہی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اور وہ جو کنسیشنز لوگوں کو دیے ہیں, پروٹیکشن دیے ہیں, دے ول ہیو ٹو بی فیزڈ آؤٹ. وہ راتوں رات نہیں ہو سکیں گے. دیٹس سو یو ہیو ٹو ہیو اے سنسیٹ کلوز کہ آہستہ آہستہ they either become competitive or they close down. I'm talking about the motor vehicles والے, the fertilizer والے, the sugar والے. ایک کھل کے بات کریں نا, اس کا مطلب کچھ انڈسٹری کو مرنا پڑے گا. وہی کہہ رہا ہوں کہ تو کھل کے کہیں نا, کچھ انڈسٹری کو مرنا پڑے گا. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ there are two ways to do this. You either give them a sunset clause کہ یار بندے کے پتر بن جاؤ, تمہارے پاس 3 سال ہیں for you to become competitive, ورنہ ویسے بند ہو جائیں گے. So but to be fair to them, you have to give them a timeline. میں جج صاحب سے تھوڑا سا ایک چیز پہ اختلاف کر رہا ہوں, وہ سیکورٹی اسٹیٹ کی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے, ہم نے نیگوشیٹ کیا FTA وتھ چائنا, یہ فوجیوں نے نہیں کیا تھا. IPPs کس نے نیگوشیٹ کیے؟ سویلینز نے کیے. ہم سے PIA نہیں چلتی, ہم سے اسٹیل مل نہیں چلتی, ہم سے ریلوے نہیں چلتی, ہم سے تعلیم کا نظام نہیں ٹھیک ہوتا. اس کا فوجیوں سے معافی چاہتا ہوں, کوئی تعلق نہیں. جی ایک سیکنڈ اس پہ ذرا رخسانہ بی بی سے آ جائے. رخسانہ بی بی, ماشاء اللہ جو یونیورسٹی سیکٹر ہے, یونیورسٹی سیکٹر, از اٹ پلئنگ اٹس رول؟ Is it acting as a repository of knowledge, or is it creating a workforce that nobody wants? Well, yes and no. There's always pockets of students who on their own are working hard to become somebody and to, add something to the society. But by and large, I do feel that we are creating graduates who don't have a future, I know of certain universities where the graduates, 50% of them are working in call centers because they don't have a job. And I think that is we have created that kind of anomaly where we are creating graduates, but we don't have a place for them. And it really frightens me when I look at the population actually that we have. Yes, it is our resource, but what kind of resource would it be if we haven't equipped them to take on? Because agar 70% نوجوان ہیں تو انہوں نے ملک چلانا ہے, all of us will be gone. So if the 70% don't have the skills, don't have the know-how to how to take the country forward, I mean all these students will become bureaucrats, will become go in the government, go in the judiciary, go in the army. So I think we have kind of failed there. ٹھیک جی. عابد صاحب ماشاء اللہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی سے ہیں. عابد صاحب بتائیے, آر یونیورسٹیز پلئنگ دیئر رول اور ناٹ؟ ہماری ہو مائک تو کیا جی یونیورسٹیز کیا رول پلے کر رہی ہیں؟ کیا دے جسٹ ٹیوشن فیکٹریز فار نو ویئر, اور آر دے پلئنگ اے رول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب, نہیں, یہ میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا کہ یونیورسٹیز کوئی رول نہیں پلے کرے. یونیورسٹی پلینگ اے ویری وائٹل رول فار دی ڈیولپمنٹ آف پاکستان. دیکھیں پاکستان کے اندر, مثلا میری اپنی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی ہے. وی ہیو اراؤنڈ 25,000 اسٹوڈنٹ باڈی ایٹ دا مومنٹ, اور ہم نے اپنے تمام کریکلم کو اسکل سائڈ سے اکوپڈ کیا ہے تاکہ وہ مثلا اگر آرکیٹیکٹ اگر پڑھنا ہے تو اس کے آرکیٹیکٹ کے جو ڈفرینٹ اسکلز ہیں وہ بھی اس کو سرٹیفائڈ اس کے ساتھ جائے. کمپیوٹنگ ہے تو کمپیوٹنگ بھی ہے, بزنس ہے تو بزنس بھی. یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو یونیورسٹی جو کریکلم اڈاپٹ کیا ہے اس کے ساتھ اسکلفلی بھی ایمبیڈڈ کیا یا نہیں کیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرا ایک اور ہے کہ ہمیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر یا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل لوگوں کو تیار کرنا چاہیے, ان کو انٹرنیشنل سرٹیفکیشن دلوانی چاہیے, اور ان کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے, ایکسپورٹ کموڈٹی بنانی چاہیے جیسے انڈیا کر رہا ہے. اگر اس سے ہماری ریمیٹنس 3 ٹائمز بڑھ جائے گی, کیونکہ اس وقت جو ہمیں ریمیٹنس مل رہی ہے وہ 3rd گریڈ مل رہی ہے. اگر ہمارا الیکٹریشین جاتا ہے UAE کے اندر یا مڈل ایسٹ میں تو اسے 1100 درہم ملتے ہیں, اور انڈیا کا جاتا ہے وہ سرٹیفائڈ الیکٹریشین ہے تو اس کو 2800 درہم ملتے ہیں. تو ہمیں اسکلفل ووکیشنلی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لانا چاہیے, اور اپنے یونیورسٹیز کے ساتھ انڈسٹری کو امبیڈڈ کرنا چاہیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ.
اور ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی. Let me bring in another voice, another few voices that are different. یہ جی مجاہد حمید صاحب بیٹھے, ان کو پکڑا دے مائک. مجاہد صاحب جی یونیلیور میں رہے ہیں, سینئر پوزیشن میں, done a lot of work outside the country. Mujahid Sahab, you've never contributed to Pakistan except through Unilever. Why is that, and what is your solution for Pakistan? Do you think Pakistan is doing well? Do you think, are you disappointed, or how would you price Pakistan now? Would you sell Pakistan? Would you buy Pakistan today? میری جو لاسٹ پوزیشن تھی یونیلیور کے ساتھ واز ان چائنا. سو آئی واز ان چائنا فار 4 years اینڈ دس واز اراؤنڈ دا ٹائم وین دا coup took place, etc. And the powers that be also reached out to me کہ آپ آئیں اور یہاں آ کے فلانی why don't you come over and take over. تو میں نے ایکچولی اس وقت یہ جواب دیا کہ میں بھی اپنے آپ کو ایک سفیر کی حیثیت میں ہی سمجھتا ہوں, پاکستان کا سفیر. تو میں جو چائنا میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے تو یہاں پاکستانی کوئی نظر نہیں آتا ایکسیپٹ دی ایمبسی, دا پیپل دیر, ادروائز دیر نو چائنیز. سو دیر از اے رول دیٹ آئی ایم پلئنگ ہیئر. People meet me and they say, oh, here's a Pakistani, etc. So that role has been played in the past. ندیم, میں ایک تھوڑی سی ڈائڈیکٹک بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں, اور وہ بڑی سمپل سی بات ہے جو میں اپنے جو کارپوریٹ رول میں بھی میں نے وہ کافی وہ ایک قسم کا ماڈل استعمال کیا ہے, بڑا سمپل سا ہے. کوئی بھی ہم نے کام کرنا ہو, کوئی کام آپ نے کرنا, اگر میں نے یہاں سے اٹھ کے آپ کے پاس ہی آنا ہے تو میرے پاس اور بھی صلاحیتوں کے علاوہ 2 صلاحیتیں بہت ضروری. There are 2 things that are very, very important. One is the ability, the capability to get up from here and walk across, and the second is willingness, کہ میں اس کو کرنا چاہوں. موٹی موٹی میں آپ کو یہ whatever I have seen in practical life, کہ کچھ سوسائٹیز ینگ ہوتی, ہماری سوسائٹی ینگ ہے, پاکستان ایز اے کنٹری از آلسو ویری ینگ. جتنی ینگ ہے سوسائٹی, ان میں بائی اینڈ لارج ابلٹی نہیں ہوتی, ولنگنس بہت ہوتی. سو وین یو ہیو 70% پیپل بلو دی ایج آف 30, there is a lot of willingness and the passion is there, and وہ سارا یا کرکٹ میں نکلتا ہے یا وہ اور کسی نان پروڈکٹیو چیزوں میں وہ جا رہا ہے. سو میں یہ دا پاورز دیٹ بی, اور جو تھنکرز یا پالیسی میکرز ہیں, ان سے میں یہ کہوں گا, مجھے زیادہ لگتا ہے دی ایشو از ناٹ کیپیبلٹی. کیپیبلٹی ہمارے میں ہے. دیر آر مینی ٹائمز دیٹ وی ہیو پیریڈز آف 8% growth, many times it's happened. The issue has always been sustainability of that. It's not been that we don't know how to grow. It's not that we don't have economists. There are very good people that we've had in the past. So all those things have been there. The issue is sustainability. اور sustainability کیوں ہے? Because I feel کہ actually willingness نہیں ہے ہمارے سوسائٹی میں. اور وہ کیوں نہیں ہے? You, all of us, know some of the reasons کہ socially ہم کس طرف چلے گئے. So I look more and more that it is a social, Pakistan is to me is a social issue, not an economic issue. یہ آپ سب کو پتہ ہے پالیسیز کیا ہونی چاہیے. Let me turn to Ghazala. Ghazala Rahman, you've run a business for the last so many years and you've done well, but you still have not grown your business to a multinational. آج ہم نے کچھ بات کی تھی بزنس مین سے بھی, and they were all disappointed. بڑے business, and they were all disappointed. Are you happy with what you've achieved in Pakistan, or do you think you could have done better in a different country? Had InDesign been in UAE, would you have done better, or have you done just as well in Pakistan? I know that there's no middle management at all. They learn on the job. I had to learn on the job, make a lot of mistakes myself, because I did not have the kind of management that is required for an entrepreneur. An entrepreneur needs a good middle management person who can handle the small industry, the small industry that I've been working in. And I think that was a huge handicap for me, because I kept changing to look for better and better people, and that never came through.
The other problem was that there is a lot of theft. And of course, that is due to a lack of my own experience in the field that I had to face. And it's all about the market. And what I know is that for 40 years, I have survived and done well by my own standard. But yes, it could have grown into a larger industry, much more. I had the opportunity, a great opportunity to grow. Had you been UAE, what would have... I don't know about that. I really don't Had you know. been in Korea? I don't know those societies, but I know that they have better management skills. They have better people who are trained to be managers. In small industry, you really need that kind of management where you can grow. تو ہماری جو یونیورسٹیز ہیں یہ وہ مینیجرز نہیں گرو کر رہے. میں نے یونیورسٹیز سے بھی لیے لوگ نہیں کام نہیں کرتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں اس کو, گراس روٹ پہ نہیں سمجھتے ہیں اس کو. یو ریئلی نیڈ ٹو نو دا اسکلس. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پاکستان میں اسکل مینجمنٹ جو ہے, اسکلس کو کتنی انسٹیٹیوشنز ہیں جو تھیں جو ختم ہو گئیں. ہمارے ساتھ میں ہی بغل میں اتنی ساری بنی ہوئی ہیں اسمال انڈسٹری کی لیے, گروتھ کے لیے کتنا کچھ بنا, سب بند ہو جاتا ہے. I think چلو جی شاہ جی, this discussion جو ہے نا یہ how to convert this manpower into an engine of growth for Pakistan has to be connected with the economy. اب اکانومی سے ڈائیورس ہو کے آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ٹرین کر دیں کہ ہم یو اے ای کے لیے مین پاور ٹرین کر دیں یا ادھر کے لیے. جب تک آپ کے پاس ایک اکنامک ڈائریکشن اینڈ اکنامک ابزارپشن نہیں ہے, اس کے بعد آئی تھنک آسکنگ کہ یونیورسٹیز نے کیا کیا ہے از دا رانگ کویشچن. دی انوائرمنٹ ہی غلط ہے نا. سو بیسکلی آئی مین ویئر آر دیز پیپل لیونگ. پیپل جو ہیں جو 250 ملین کی آپ کی پاپولیشن ہے, یہ شہروں میں رہتی ہے, یہ دیہاتوں میں رہتی ہے, یہ پاکستان کی ڈسٹرکٹس میں رہتی ہے. دے آر 168 ڈسٹرکٹس. کیا ہماری کوئی بھی ڈسٹرکٹ جو ہے اس کو کبھی اکنامکلی ہم نے سوچا ہے کہ اس ڈسٹرکٹ کی کیا پوٹینشیل ہے, اس میں کون سی سپلائی چینز ہیں, کون سی ویلیو چینز ہیں, یہاں پہ کس قسم کی امپلائمنٹ جنریشن ہو رہی ہے اور اس کے بازارس کیسے ہیں, اس کی پروڈکشن کیا ہے. No, there is no such thing. We have absolutely no idea about any. اب پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک بڑا شہر بھی ہے. Some of these cities are a few million, the others are around 1 million or so. And they have a hinterland, they have a rural area. ہم نے رورل اکانومی کا بھی ستیہ ناسی کی ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے رورل اکانومی کو... I thought you were not in favor of planning and now you're favoring planning. You're saying we should be command economy, favoring planning? No. This is not command economy. This is just ensuring کہ جو وہاں پہ انپٹس ہیں وہ فیسیلیٹیٹ آپ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ آئیں. اگر ایک لیٹ سے سیالکوٹ ہے, سیالکوٹ میں آپ کی یونیورسٹیز جو ہیں, آپ کی جو نو ہاؤ ہے, ٹیکنالوجی ہے, who is stopping the growth over there? کیونکہ آپ نہ ٹیکنالوجی منگا سکتے ہیں, آپ ایک کینچی ضرور بنا لیں گے بٹ ایک الیکٹرانک کینچی نہیں بنا سکتے. سو یو ہیو ٹو گو اپ دیٹ لیڈر, یو ہیو ٹو گو اپ دی کمپلیکسٹی لیڈر. اور وہ آپ کی اکانومی میں وہ انسٹیٹیوشنز ہی نہیں ہیں جو اس کو اس طرف لے کے جائیں. اور ہمارے انٹرپرینیورس آر really handicapped in investing in know-how and improving these stuff. I have a slightly different take. وہ میں غزالہ کو بھی سن رہا تھا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ a lot of people actually learn on the job. یہ ہمارا خیال ہے کہ وہ ایک اسکل لے کے آئے گا اور وہ گھسے گا اور وہ سڈنلی مڈل مینجمنٹ بن جاتی ہے. میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. لمز از دی پریمیئر انسٹیٹیوشن. 120 MBA میں نے چیک کروائے, 120 MBAs نکلے پاکستان اکانومی. سو اپرچونیٹیز کی بات ہے. 15 صرف ہائر ہوئے ہیں اور یہ وہی کمپنیز ہیں جو ان کے بورڈ پہ بیٹھتی ہیں مینجمنٹ. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اف یو کریٹ دی اپرچونیٹیز, کریٹ اے اسٹیک فار پیپل ہو ول ہیو اے کریئر پاتھ, یو ول بی ایبل ٹو گیٹ دی کائنڈ آف پیپل. ہمارے یہاں پروفیشنلز کی ضرورت اس لیے نہیں رہی کہ میرے لیے تو بڑا آسان تھا, SRO جاری کراؤں, کمپٹیشن کی ضرورت نہ پڑے, کسی قسم کی محنت کی ضرورت نہ پڑے, پروفیشنل کی ضرورت نہ پڑے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ ایٹ از کہ وہ جو انوائرمنٹ اس کی طرف سلمان شاہ بھی اشارہ کر رہے ہیں,
ایک وہ environment ہے, اور دوسرا somehow we seem to think کہ people don't learn on the job. The vast majority of people actually learn on the job, even when they come in. But you have to have a career path for them. اس کو نظر آئے کہ میرا stake ہے. I'm not aware of any industry other than one in this country, one firm, which provides a stake to the employee as equity. There's only one company in this country which does that. آپ stake تو دیں نا کسی کو اس میں. And then we are worried کہ یار وہ محنت نہیں کرتے, فلاں نہیں کرتے. وہ کوئی نسلیں تو نہیں ہے نا کہ یہاں سے میں آپ جیسے وہ چائنا چلے گئے تو پھر وہاں سے وہ برن چلے جائیں گے and so on and so forth. That's not the case. In the case of Pakistan, these are not very large businesses. So career paths and a stake in the system will give them the kind of growth and productivity that you will not get any other. Where just our systems. Systems is a classic example. اب میں نام آپ کو لے کے دے رہا ہوں. Here is a company which in less than 30 years is now worth more than Mr. Mancha. I rest my case. میں بات اپنی کر رہی تھی کہ جہاں تک سکلز کی بات ہے ہمارے فورمن تک ختم ہو گئے ہیں. ہماری یہ پوری انڈسٹری اس وقت بہت زیادہ سفر کر رہی ہے فرام لیک آف پیپل وانٹنگ ٹو بی ان دس جاب ایز کارپینٹرز, ایز اسکلڈ carpenters, those who can produce good quality furniture and other such items. The production levels have really fallen, and you really don't have the kind of people that you need for a large industry. اگر میں کل کو کہوں میں 20 ورکرز سے اوپر جانے کی کوشش کروں تو there is just not enough people. It's so bad now that in 20 matlab is just a metaphorical. There are 230 million people. There are not enough skills. There are not enough. No training. Wohi on the job. You have to just plug on with younger people who don't know anything. You have to train, which I've been doing for the last 40 years. Is that you keep training people, but you're not ever able to get to where you want to be right at the top. That is because of other extraneous factors maybe, but I have not. رخسانہ بی بی یہ تو بڑی انڈائٹمنٹ ہے یونیورسٹیز پہ. نہیں, اس کا یونیورسٹی سے تعلق کیوں نہیں تعلق؟ حد ہو گئی. We are the people producing the skills. I mean, I take full blame. You need politics. You need politics. Politics. You don't need universities. The government You need universities. You need people in polytechnical. Agreed, but yesterday and those were introduced at one time, and then they're all dead. Madam, yesterday in this very hall, our planning minister said he wants a university in every tehsil. That's not. Their emphasis is on universities. They don't want politics. Acha, politics jo hai, yes there is. They've got TEFTA, they've got NAFTEC, they've got this, they've got that. We've got every agency in the world. Let's face it, we've got every agency in the world. We've got everything under the sun. We've got tons of bureaucrats with They're all dead institutions. ٹھیک ہے نا. تو میڈم جواب دیجیے. There is TEFTA. Actually, the university cannot become a skill-oriented institution because the university is supposed to, yes, we do have academia and industrial collaborations, but they can't train carpenters and plumbers. That has to come from an institution like TEFTA. And I agree with Ghazala that we don't have skilled, because everybody wants to do an MPhil and a PhD and start teaching. You see, the society has so many different, we have doctors, we have, that row of people who are professionals, then we have skilled workers. But they are all workers who haven't had a training, and that's quite true. But most of them, as he said, that they learn on the job. It's like apprenticeship, and that still exists. So, I mean, I think joining skill with the university is not possible all the way. So anyways, I think if I may just quickly, دیکھیے بات یہ ہے کہ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا جو لوگ ڈگریاں دیکھتے ہیں. امپلائر ڈگری نہیں دیکھتا. آپ امیزون, فیس بک, کہیں
وہ نہیں پوچھتے کہ تیری ڈگری کیا تھی, تیرا CGPA کیا تھا, وہ کہتا ہے تینوں آندہ کی. That is the reality. They couldn't give a damn. So things have changed dramatically. And I think institutions, and I'm including the higher education institutions, also need to change and evolve. And the pace of change is such that we have to adjust far more quickly than we've been doing. And the part which will also apply to all the other things that we are referring to. Please respond to what Kardar Sahab said. You see, national defense بالکل ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. Look at India کتنا اسپینڈ کر رہا ہے اپنے ڈیفینس پہ. Look at Israel. لیکن انڈیا نے اپنی ایجوکیشن سسٹم کو بھی امپروو کیا ہے. اور look at the number of universities they have. And look at the acceptability their graduates have worldwide. The president of the World Bank is an Indian. You see? یہی کہہ رہا تھا جی, میں یہ کہتا ہوں یہ ہم سے نہیں ٹھیک ہوا. 47 سے لے کے اب تک نیشنل بجٹ میں کتنے % ایجوکیشن پہ اسپینڈ ہوا ہے؟ لیٹس ایڈریس دس ایشو. اور کتنے ہمارے ادارے ہیں لمس لیول کے, IBM لیول کے. دیٹ از واٹ از لیکنگ. کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے بجٹ میں. ایجوکیشن از ناٹ اے پریورٹی. ٹھیک ہے جی, لیٹس ٹیک اے فیو کوسچنز فرام دی فلور دین آئی ول کم بیک ٹو دی پینل. جی بولیں. I think we need to expand this discussion. آپ unfairly ایجوکیشن کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں. So I think you have to get back a little bit back to economics. I would rather we spend nothing on education. Okay. اب یہ ہے کہ ابھی یہ عمر بیٹھا ہے یہاں سامنے. The most industrialized division of Punjab is Gujranwala division, which has a population of 16 million, which is twice the population of Israel. And its GDP of Gujranwala is 1% of Israel. Gujranwala division has 3 rivers, Jhelum, Chenab and Ravi. It has the best fertile soil in the country, in the world, and it is producing nothing. ایک جکڑا ہوا ہے جہاں پہ نہ آپ کے پاس نالج ہے, نہ آپ کے پاس لوجسٹکس ہے, نہ آپ کے پاس بجلی ہے, نہ آپ کے پاس ہیومن ریسورس جو پڑھی لکھی جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ ہے. ٹیفٹا کا گجرانوالا ڈویژن میں وی ور لوکنگ ایٹ دی نمبر آف اسکلز دے آر آفرنگ کورسز, اٹ واز پیتھیٹک. پتہ نہیں 5,000-6,000 کے قریب وہ وہاں پہ بچوں کو دیتے ہیں, وہ بھی پراپرلی ٹرین نہیں ہوتے. گجرانوالا ڈویژن از a kind of symbol of Pakistan's backwardness and retardedness. We always, and that is because why? Give me one reason. Because ایک ہے کہ اس کا سارا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ حکومت کرتی ہے not on the basis of economics. سڑکیں نہیں بناتی because of economics. Who does it? It's the government which is doing it. Private sector کو public. No, who is the government? The government which we have. This system is the government. یہ سسٹم جو ہے یہ وہاں. Government is a very ephemeral concept. اب ایسٹیمیٹ ہے کہ جی گجرانوالا میں اگر آپ نے کنیکٹیوٹی ود گلوبل مارکیٹس کرنی ہے تو یہ 6 چیزیں چاہیے. وہ 6 چیزیں آپ کے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کا کبھی حصہ بنیں گی نہیں. سیالکوٹ والوں نے خود بنا لیا ایک, which I think was in a way انہوں نے بڑا زبردست انیشیٹو کر کے خود کر لیا, لیکن حکومت نے پوری کوشش کی کہ نہ کر سکیں. بٹ حکومت کون ہے؟ میں یہی تو سوچ رہا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی. اس ملک میں 2-3 چیزیں بن گئی. بیوروکریسی ہے. ایک سیکنڈ, تو بیوروکریٹک سسٹم. پھر کھل کے کہے نا, کھل کے نہیں کہتے آپ لوگ. میں تو کہہ رہا ہوں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. سمپل ہے, اس ملک میں 2-3 ہابی ہارسز بن گئے. بلیم اٹ آن دی ملٹری, بلیم اٹ آن دی ایلیٹ, چھوڑ دیں. جی مجاہد صاحب بتائیے. مائک دیں جی. I want to come back to جو میں نے سوشل جو بات کی تھی. یہ سب اچھی پالیسیز بھی آپ بنا لیں, بیسٹ لوگوں کو لے آئیں, وہ 5 سال کے بعد پھر دھڑم نیچے گریں, بیکاز دیٹس واٹ آور ہسٹری. سو آئی کم بیک ٹو مائی سوشل سائڈ under which banner I place all these things. There is a serious lack of togetherness in our country. There is no consensus on anything. Nobody has spent time to say that these are 5 things in our
country and in our life which are non-negotiable. Nobody is going to touch them. Mujahid, I'll step back a little. I don't think it's consensus. I think we are a singularly idealist people. Consensus तो बाद में होगा, पहले कोई idea हो तो फिर हम करेंगे ना consensus. वो भी है. We have no ideas whatsoever. बाहर आपके And the reason why I come back to university is because I've never seen such a dead sector. I'm a part of that sector. सारी dead बैठी. Nadeem, All I degree granting universities, nothing else. I agree there. मेरा ख्याल है कि इस environment में हमें किसी एक चीज़ के पीछे नहीं जाना चाहिए. That's not to me, that's not the issue. You've tried out everything. It hasn't worked. So मैं यही समझता हूँ कि कंसेंसस किसी चीज़ पे नहीं है हमारा, और उसकी वजह मैं सोशली कहता हूँ. देयर इज सो मच रिफ्ट विद इन सोसाइटी नाउ बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल रीजंस दैट नोबडी एग्रीज ऑन एनीथिंग. आप करके देख लें, आप 8% ग्रोथ फिर से 10% ग्रोथ ले आएंगे, वो फिर गिरेगी. मार्गरेट थैचर ने कंसेंसस ढूंढा था जी पहले कुछ करने, रीगन ने कंसेंसस से कुछ किया था. ये हम पहले तो आई वांट टू क्लैरिफाई दिस इशू अबाउट गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी. एक तो हम ब्यूरोक्रेसी को बड़े कलेक्टिव के तौर पे देखते हैं, जिस तरह के कोई हम बी हाइव से हैं और वो उसी तरह कोई क्वीन बी के वो है. ब्यूरोक्रेसी बड़ी मल्टीफेसिटेड है. प्लानिंग कमीशन की ब्यूरोक्रेसी एक और है, प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी और है, जो ज़िलों में अफसर बैठे हुए हैं या जो डिविजन्स में अफसर बैठे हुए हैं, दे आर अ टोटली डिफरेंट ब्यूरोक्रेसी. नाउ द चैलेंज इन गुजरावाला, एंड डॉक्टर सलमान शाह इज़ अ विटनेस टू इट, वी स्ट्रगल फॉर दैट, is the plan was there, everything was identified, nobody questioned कि जी ये आपकी interventions ठीक नहीं है कि नहीं. लेकिन वहाँ की जो ज़िले की ब्यूरोक्रेसी थी या डिविजनल ब्यूरोक्रेसी, वो इक्विप नहीं थी, वेरवदौल नहीं था उनके पास टू अंडरस्टैंड कि जी इसको इम्प्लीमेंट किस तरह कराना है. नाउ देयर इज अ देयर आर इश्यूज ऑफ कैपेसिटीज विद इन द ब्यूरोक्रेसी. अब ब्यूरोक्रेसी को अगर हम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के उसमें लेके ले आए कि जी ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लेके ब्यूरोक्रेसी, कुछ लोग हैं मेरे बैचमेट जो 10-10 साल से इस्लामाबाद बैठे हुए, दे माइट नो अबाउट द पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट मोड. सम पीपल हैव अ फील्ड एक्सपीरियंस, सम पीपल हैव अ प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट एक्सपीरियंस. आप जब तक इनको डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे तो आप इनकी कोई कैटेगराइजेशन या रेटिंग नहीं कर सकते. अब मुझे आई फील बिट एलर्जिक कि ये एक कलेक्टिव बना के एक एलीट की भी हमारी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि एलीट की भी कोई किस्में होती हैं. कोई पॉजिटिव एलीट भी हो सकता है, कोई नेगेटिव एलीट भी हो सकता है. इसी तरह व्हेन वी टॉक अबाउट द मिलिट्री, आई थिंक वी हैव टू बी मोर नुआंस्ड अबाउट इट कि जी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस वर्ड थ्रोइंग जो है ना, एक आई मस्ट से इट इज अ थिंक फेस्ट और econ fest, but econ also teaches us that we need to have a clear definition of the variables that we are talking about. And I think our variables are not clear. जो भी हम मॉडल लेके सोच रहे हैं, जब तक आप इसको ज़्यादा नॉन्स नहीं करेंगे तो ये चीज़ें एक सरफेस लेके डिस्कशन रहेगी and we will never get to the bottom of it. Thank you. अच्छा, एक क्लैरिटी. अच्छा, मैं आई थिंक ये इतनी बड़ा देर में अच्छा मैं पॉइंट, बात कर लूं? एक मिनट, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उमर ने रेज किया है. What is bureaucracy? I think bureaucracy is not individuals. Bureaucracy is a system. It is a process. जो उनके rules of business, इतनी बड़ी जो आपकी एस्टा बुक है ना, that is bureaucracy. उसके साथ साथ bureaucracy is how you are recruited. Bureaucracy is how you are organized. Bureaucracy is how you are compensated. Bureaucracy is how your performance evaluated. तो ये एक निज़ाम है. थोड़ा शाह जी आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. नहीं, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ कि जब आप डीरेगुलेशन की बात करते हैं, यू नीड टू डीरेगुलेट द प्रोसेसेस. मैं छोटी सी बात कर दूं. कल फवाद अहमद फवाद, एस ब्यूरोक्रेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, उसने जिरगा पे कहा ब्यूरोक्रेसी पीएस कंट्रोल्स एवरीथिंग. देखें जी, आई नो पीएस डजंट लाइक अस टू से इट. हमने भी एक अच्छा रूल्स ऑफ बिजनेस है. द पॉइंट इज 80% of the secretary the PS. You agree? 80% of the secretary the PS. 80% of the people who control the economy, principal accountability officers the PS. क्यों जी शायद साहब, am I wrong? तो मतलब इतनी जो centralization है, उसको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? How can we ignore the fact that there's so much centralization? कितने % of commissioners are PS? क्यों जी उमर साहब, कितने % कमिश्नर्स PS होंगे?
ٹھیک ہے. سو وی ریئلی ہیو ٹو فگر آؤٹ. یہ کہنا کہ نوانس کر دیں اینڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ دا پی ایس کائنڈ آف. سر بات اس میں یہ لیٹ می رسپونڈ ٹو اٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نوانس بالکل کریں, لیکن اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں, اگر پی ایس اتنا سورما ہیں تو آپ ان کے کے پی آئیز بنائیں, ان کو پرفارمنس کے اگینسٹ لے کے بیسکلی لے کے جج کریں نا. آئی مین واٹ از اسٹاپنگ اس. اینڈ اس میں کتنے لے کے ڈالرز لگتے ہیں کہ آپ ایک فیڈرل سیکٹری کے کے پی آئیز بنا لیں اور اس کو سیریسلی لے کے جج کریں. ایک کمشنر کو یا چیف ایگزیکٹو اربن یونٹ کے کے پی آئیز ہونے چاہیے کہ بھائی آپ نے کیا ہے پورے سال, آپ نے تنخواہ لی ہے, آپ جرٹن روڈ پہ لے کے بیٹھتے ہیں, بڑا بہت زبردست آپ کا آفس وغیرہ ہے, لیکن اس کے جو کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہے, نتھنگ از اسٹاپنگ یو فرام ڈوئنگ اٹ اور نتھنگ از اسٹاپنگ اینی گورنمنٹ فرام ڈوئنگ اٹ. اف وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ دین وی آر ایٹ فالٹ. بٹ we really have to structure this debate about bureaucracies and elites in a much more sort of a sensible fashion. I presume you mean they are the politicians? No, who has to sir. set the KPIs? کون KPIs? KPIs بھی آپ خود. سر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی جب آپ کہتے تھے نا بیوروکریسی. میکس ویبر نے جس نے یہ چیز بنائی تھی وہ تو اس کو آئرن کیج کہتا تھا. He said that this is an iron cage. ایک بار اس کے اندر آپ لے کے فٹ ہو جائیں تو پھر آپ کہیں نہیں لے کے نکل سکتے. تو جہاں بھی آپ بات کر رہے ہیں نا بیوروکریسی کی گلوبلی, ایون اف یو آر ٹاکنگ ان دا یو ایس اے اور یورپ اور فار ایسٹ, بیوروکریسیز کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. بٹ آئی تھنک دیٹ پاکستان شوڈ اسٹاپ فالنگ بیک آن دس کرچ آف لے کے بیوروکریسی. جی وہ بیوروکریسی نے کام خراب کر دیا, وہ فلانے نے کام خراب کر دیا. نہیں, بٹ عمر سوری, downsizing of the government not only means reducing the number of people, it also means simplifying the processes, reducing the powers. I completely agree with it. I completely agree with you. اور کٹ ڈاؤن کرنا ہے, اور ان کے گولز بڑے ڈیفائن کرنے پڑیں گے. Why are they there for? What are they going to do? I completely agree with you. But if you see the expenditure of the government, اس وقت اگر آپ پی ایس کی بات کریں یا ٹاپ موسٹ لے کے بیوروکریسی کی بات کریں, آپ آج اس کو سارے کو ختم کر دیں, اڑا دیں, آپ کے ایکسپینڈیچر میں کتنا ڈنٹ پڑے گا. ڈاکٹر شاہد کاردار بھی ادھر, آپ بھی ہیں, میں نے بھی لے کے پنجاب کا بجٹ بنایا ہوا ہے. جو ہماری گرانٹ ہوتی تھی 10 GA جس میں سارا سیکریٹریٹ ہوتا تھا, وہ آج ختم بھی لے کے بیسکلی کر دی جائے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک این آئیوٹا آف اے ڈفرنس. Umar, it's not expenditure we are No, talking no, about. it is The principal accounting officer that controls all universities. The principal accounting officer, the education department, kyun ji? Does he control all your universities? ٹھیک ہے نا جی. That actually runs all universities with an iron hand. Vice Chancellor, کتنی دیر لگتی ہے آپ کو سمن کرنے میں سیکرٹری صاحب کے پاس؟ میں آپ کو بتاؤں عمر صاحب, my mother died because the surgeon was meeting the health secretary. Tell me, what business is a surgeon meeting the health secretary? Did you ask the surgeon about it? I did. But my mother died by then, so what? You know. So the question is کہ یہ جو بزنس ہے, میں پرسنلائز نہیں کر رہا. پاور سیکٹر میں ہم نے کتاب لکھی ہے ابھی. پاور سیکٹر میں ایوری انجینئر says the problem is the secretary, because the secretary summons the entire power sector every week to meet. ہاں نہیں, because the process. سر جی تو میں یہی تو ریفارم کا مطلب وہی چینج کرنا ہے نا. ریفارم کا مطلب یہ تو نہیں, ریفارم کا مطلب تو ڈیفینگ دا پرنسپل اکاؤنٹیبل آفیسر اینڈ میک شیور. وائی کانٹ دا چیئرمین بی دا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر? وائی کانٹ دا ڈسکو چیف بی دا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر? وائی کانٹ دا وائس چانسلر کینیڈ کالج بی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر? دیٹس واٹ یو مین بائی ریفارم. In fairness, let me respond to that very quickly. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ میں رولز آف بزنس میں چینج ہو کے منسٹر became the key rather than the secretary. فرق یہ ہوا کہ جو منسٹر تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر, پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ابھی بھی سیکرٹری ہے. یا تو پھر پولیٹیشین گردن اپنی آگے رکھے نا کہ جی میں نہ صرف فیصلے کر رہا ہوں. پروونشل گورنمنٹس میں ٹھیک ہے, دی گورنمنٹ از دی سیکرٹری, ناٹ ایٹ دا فیڈرل لیول. دا ڈفرنس ایٹ دا فیڈرل لیول از کہ سیاستدان نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بھی بننے کو تیار ہوں, نہیں فنڈا کسی اور دے لا لیا. سو اٹ سوٹس ایوری ون. پھر مجھے ایک بات بتاؤ, وائی از دس ناٹ اے پرنسپل موسٹ امپورٹنٹ ریفارم دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن؟ دیکھیں آپ پوری بات تو کرنے نہیں دے رہے تھے. وین آئی سیڈ یو نیڈ ٹو ریڈیوس سائز, اٹ از ٹو ریڈیوس دا لیئرز, ٹو امپروو دی پروسیسز. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ پروونشل گورنمنٹ میں آج کل ہیں, پہلے ہیڈ کلرک ہے, پھر سیکشن افسر ہے, پھر ڈپٹی سیکرٹری. The mere fact that there are 7 layers
through which files will move. If you remove the number of layers, efficiency automatically rises without any change in anything. So मेरे कहने का मतलब ये, these are very simple things that can be done. चलें जी, we have to go very quickly. इनको दे पहले, नहीं इनको दे. He was waiting. जी ओपन है जी? अच्छा जी बोलिए. Originally I wanted to ask a question, but one comment was made by Kardar Saab. Quickly. Comment has persuaded me to make a more pertinent comment, which on members of the panel can give their reflection. In my opinion, the root cause of every economic and social problem in this country is the militarization of this society. Militarization has many facets, and one, I wish to give only two examples. For example, just one facet is that not doing one's own job and keep on interfering, keep on poking nose into others' job. This is militarization. And the second, for example, our honorable friend was suggesting about the good things about bureaucracy and this and that. One ruler called General Musharraf, I have nothing personal against him, he decided to make a cone of civil bureaucracy. कि नीचे ज्यादा होंगे, जो प्रमोशन होती जाएगी थोड़े होते जाएंगे, आखिर पे एक, जैसे आर्मी में होता है. And he failed to do that. Why? कि सारी सिफारिशें सिविल सर्वेंट्स जर्नलों की सिफारिशें लेकर पहुंच गए थे. And he gave up behind the curtains and dictating their policies. I'm a novice at this, so I just wanted to calm things down a little bit and come back to what Khazala was saying about skilled labor and, her problems. I believe in guilds. ये छोटी सी एक बात है कि पहले ज़माने में चाहे वो हमारा कल्चर ले लें, चाहे वो medieval यूरोपियन ले लें, they had guilds. Stone masons होते थे, there were carpenters, they were their patronage of the nobility, they were respected, very well respected and compensated. लेकिन हमारे यहाँ इसलिए ये सब चीज़ें नहीं हैं क्योंकि एक तो respect नहीं है, नंबर दो compensation नहीं है. तो incentivize करेंगे तो लोगों को guilds बनाएं, universities मत बनाएं. Okay ji, anybody else? Last two comments and we close. I think this narrative which has been built that universities are not doing anything is very interesting in a way that this is in one way or the other. Just look at how much you are giving to the universities. Means the public sector university I'm talking about. In a way that you created in last 20 years about more than 200 universities. After the inception of the Higher Education Commission. 270. Ji. So there was only 37 universities in 2002 and almost 235 you created more. Now if I am going to, I am as a part of the experience, suppose in the University of Jung, as an accreditation committee, visited Emerson University and Chenab University, something like that. Means how much budget they have. Just look at. They're just running in one way or the other their pays and salaries. There's no single penny available for the research purposes. Means 600 million budget of a university and that's it. Mumtaz sahab, noted. चलें आगे चलें जी. अस्सलाम वालेकुम. हमें पता है क्वालिटी, हमें रिसर्च का भी पता है जी. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, अदनान नाम है मेरा. अच्छा, मेरा जो है ना मतलब इकोनॉमी से जस्ट ये है कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ. जो इंडियन गवर्नमेंट है, मैंने उनके कुछ मतलब जो लोग हैं उनके साथ भी कुछ प्रोजेक्ट किए हैं, यूएसए बेस पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट किए हैं. लेकिन ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या काम कर रही है, फ्रीलांसर्स के लिए क्या काम कर रही है, आईटी के लिए क्या काम कर रही है, टेक के लिए क्या काम कर रही है. गुड पॉइंट. तो मेरे ख्याल में ये है कि देखें, मैं तो एक आम सा सिटीज़न हूँ, आप लोग सारे गवर्नमेंट में बैठ के काम करें, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि आप लोग क्या हैं, लेकिन आप लोगों के पास अथॉरिटी है, आप हर चीज़ कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक. और आप लोग यहाँ पे बैठ के ये चीज़ डिस्कस करें कि हमें ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए. मेरे ख्याल में यू नो बेस्ट और आप लोग बेहतर कर सकते हैं. तो हमें तो सोल्यूशन चाहिए ना. बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक. हमें सोल्यूशन चाहिए. आप लोग कब देंगे? सॉरी एक सेकंड. दोस्तों से क्या बात हो रही है? आप छोटे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, सोल्यूशन कोई नहीं होती.
سولوشن یہ آپ محنت کتنی کر سکتے ہیں. اور میں بڑا خوشی محسوس کرتا ہوں اس ہال میں جتنے بندے ابھی آ کے بولے تھے سارے فری لانسرز ہیں. لگتا ہے جاب مارکیٹ صرف گورے نے پرووائڈ کی ہے, ہماری حکومت نے کوئی پرووائڈ نہیں کی. آگے بولیں جی. سر یہ میں بس ہوگی بات, آپ آگے چلیں. السلام علیکم. جی. My name is Hassan Bilal and unfortunately I am a young civil servant. So میرا پینلسٹ سے کوشچن یہی تھا کہ سر I am not refuting you about the faults in bureaucracy, ٹھیک ہے, but I have only one comment. Mostly پینلسٹ نے یہی کہا کہ جو ہماری ینگر جنریشن ہے they want status quo اور اسپیشلی بیوروکریسی میں status quo ہے. So we don't believe in status quo. I am a part of it, at least the younger batches. اور دوسری بات یہ کہ سر if bureaucracy has faults, so what is the pragmatic alternative? مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی اکانومی کو اسٹیئر نہ کرے, تو اس کو آپ کہاں لے جائیں گے تاکہ پاکستان کی اکانومی بوم کرے؟ مجھے سمجھ آیا. چلو چلیں جی, بولیے عابد صاحب. لاسٹ اس کے بعد اچھا چلیں اوپر, ٹھیک ہے. ہاں جی عابد صاحب بولیں. عابد صاحب بولیں. 1988 میں پاکستان واز رینکڈ اکارڈنگ ٹو GDP at 18th position, and India was 13th position, and China was 9th position. And in 2022, Pakistan was 46th position, India was 5th position, and China is now 2nd position. ایک تو یہ کیوں ہوا, یہ میرا آپ سے کویشچن ہے, کیونکہ آپ امپاورڈ رہے ہیں, آپ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ رہے ہیں, کاردار صاحب منسٹر رہے ہیں, ورلڈ بینک میں رہے ہیں, سلمان شاہ صاحب ہائیسٹ ہمارے اکانومسٹ رہے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز, ہمارے جو سسٹم ہے وہ سارا بیوروکریٹک سینٹر, کا وہ ملٹری کی ہو یا سول. وی نیڈس نیو بیوروکریٹک سسٹم. عمر صاحب ماشاء اللہ ہیونگ ویری واسٹ پوٹینشیل اینڈ ایبلٹیز, لیکن یہ سسٹم کے اندر یہ کرنا بھی چاہیں تو کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو یہ ہمیں ایک نیا سسٹم چاہیے, ہمیں نیو ای آتی ہے. جی لاسٹ کویسچن جلدی سے, لاسٹ کویسچن ادھر پکڑا دیں جی, جلدی اوپر پکڑا دیں ایک. My name is Mohammed Sharif. I am a graduate of political science from GCU. Sir, the Honorable Sir talked about how import-oriented economy we are, and that we need to downsize the whole economy or imports کم کر دیں. ٹھیک ہے, تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ being import dependent is not the problem, but not exporting is the problem. اب سوئٹزرلینڈ چھوٹا سا ملک ہے, بٹ وہ $500 billion کے امپورٹس ہیں ان کے, بٹ جو ڈفرنس کہاں ہو رہا ہے کہ دے آر آلسو ایکسپورٹنگ سم ویلیو ایڈڈ سروسز, جیسے رولیکس کی واچز بیچ رہے ہیں, تو ہم تو صرف چادر کے علاوہ اور کوئی چیز بیچ رہے ہیں. یار میرے بھائی, پہلے کچھ بناتے ہیں تو پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. جبکہ ہمارے یوتھ میں ڈسپلن نہیں, کام ایجوکیشن نہیں, کچھ نہیں, تو ہم کیا بنائیں, کچھ بھی نہیں. سر آئی کم بیک ٹو دا پینل کوئکلی جی, جو بھی سمرائز کرے. جج صاحب بتائیے, واٹ از یور ٹیک اوے فرام دس, ہاؤ ڈو یو فیل, واٹ وڈ یو ریکمینڈ ٹو دا کڈس, ٹو دی اکانومی ایٹسیٹرا. اس میں دو کامنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نیشنل بجٹ میں ایجوکیشن کی پرسنٹیج زیادہ ہونی چاہیے, اور اکنامک ڈیولپمنٹ کو پریارٹائز کرنا چاہیے. اور نمبر 3 آئی وڈ سے کہ جوڈیشری کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ کئی کیسز میں اتنا ڈیلے ہوتا ہے کہ اسٹے کی وجہ سے, اور کہ ڈیولپمنٹ پروسیس رک جاتا ہے. مائی سجیشن ان دس کانٹیکسٹ وڈ بی کہ وہ کیسز جس میں جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو پریورٹائز کرنا چاہیے, ان کو آؤٹ آف ٹرن سننا چاہیے. آئی تھنک بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی ہے. مین چیزیں یہ ہیں کہ اٹس ناؤ اور نیور. یو ہیو بروک, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, نہ ڈالرز ہیں, آپ کو ڈاؤن سائز کرنا پڑے گا, آپ کو ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا, آپ کو عوام کو آزادی دینی پڑے گی ٹو ڈو واٹ ایور دے نیڈ ٹو ڈو, اینڈ فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا, اور ہرڈلس جتنے ہیں وہ ختم کرنے پڑیں. دے آر ٹو مینی ہرڈلس. سو جو آپ کے پروسیسز ہیں ان کو آپ کو
ختم کر دینا چاہیے. آئی مین اتنی موٹی جو ایسٹا بک ہے وہ اتنی ہونی چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ وی ریئلی نیڈ ٹو empower the youth, because the youth are very disillusioned and all that. So vision bhi honi chahiye, but I think opportunity is definitely there, and we can do it if we decide to have some goals in our lives, not only at the individual level but at the national level also. Goals hi koi nahi hai to phir aage kya karenge aap? کچھ چیزیں I tend to agree with Salman will happen by default. وہ زمانے گزر گئے کہ جی وی ول ایدر لرن ٹو سوئم اور وی ول ڈراؤن. سو اٹس ویری سمپل ناؤ. سو وہ حد تک بات ٹھیک ہے. آئی تھنک ٹو تھنگز دیٹ آئی وڈ فوکس آن: ریڈیوس دا سائز آف گورنمنٹ, میک دی پروسیسز سمپلر, in fact deregulate, and frankly much more importantly what I would do is reduce the footprint of the state in the economy. And finally, linked to this, I don't think the answer to education is more money. That's not the answer. Frankly, it isn't. I've had enough work in that area. Final on this is, okay, the one thing that we should be focusing on is reduce the incentive of anyone to hold public office. Because then you might be able to get good people looking at economy in that sense. Reduce the incentive. But آپ دیکھیں نا 43 division, I'll stop here. 43 divisions کیوں ہیں؟ سیاستدان کہتا ہے میں ایم این اے بن کے آؤں, میں نے منسٹر بننا ہے. بیوروکریٹ کہہ رہا ہے, یور فیوریٹ پی اے ایس از سینگ, یار میں تو جوائنٹ سیکرٹری ریٹائر ہو جاؤں گا, نمبر آف ڈویژنس کم ہو جائیں گی. سو دی پولیٹیکل اکانومی از سچ دیٹ اٹ از ان دی انٹرسٹ آف بوتھ ٹو ہیو مور ڈویژنس so that there can be more ministers and there can be more secretaries who doesn't want to retire as a joint secretary. میرے خیال میں ہم سب کو ایک عادت سی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی کام ٹھیک نہیں ہے تو یا تو گورنمنٹ کا قصور ہے یا جوڈیشری کا قصور ہے یا whatever. We blame everyone. میرے خیال میں ہم سب جو بھی ہیں, at the lowest level, at the middle level, at the highest level, we should also have our goals, personal goals, and see what we can do in the capacity that we find ourselves into. And I think collectively we would be able to do something. That's my point. Let me just say we've come to the end of the Econfest. Thank you very much. I'll just say this, ke public sector agencies can also work very well if only you allow people the independence and freedom to work very well. 6 ہفتے پہلے ویسے ہی وم پہ میں یہاں ایکون فیسٹ وہ لٹ فیسٹ دیکھا تھا, میں نے جا کے اپنی ٹیم کو کہا یار کر دو. I must say compliments to my team, Fahim, Nayab, etc. They pulled it off. We have no money. We have nothing. Just the spirit. We pulled it off. But the important thing is they had the leadership skills and the ability to do it. They didn't have to rely on me. I didn't do it. They did it on their own. They built things on their own, provided وہ ایسٹا کوڈ پھاڑ دی. میں نے تو ایسٹا کوڈ پھاڑ دی نا. میں نے کہا جی پی اے ڈی میں تسی کرو جو کرنا ہے, کر کے بکھاؤ. I wish we could do that in the government. Money is not a constraint, it's the idea, frankly, which applies to even those who are referring to یہ آگے ہم جا کے کیا کریں گے. If you have a bright idea, money is not a constraint. I'm a great believer in that. باہر سے بھی آ سکتا ہے, لوکلی بھی آ جاتا ہے. اور ہمیں بیوروکریسی کی طرف سے صرف ڈسڈین ملتا ہے. ہمیں پوچھا جاتا ہے بھائی تم نے یہ پیسے کیسے خرچے. بھائی ہم نے کون سے پیسے خرچے, وہ مانتے ہی نہیں پیسے نہیں خرچے. To them it's all about money. I mean, I think we really have to begin to understand. People have grown up. Give them independence. Our kids, they're not kids anymore. These people are not kids. میرے اسٹوڈنٹس ایوریج ایج از 30+. میں تم کو روز گالیاں دیتا ہوں, میں 30+, تم ادھر بیٹھے ہو سالے, بھاگو یہاں سے. وہ اس لیے بیٹھے ہو کہ انمپلائڈ ہے. ہمیں آئینہ دیکھنا چاہیے. بہت کالی شکل ہے ہماری. We are in a very pathetic way. And if we can't really face the reality, it's not blaming anybody, madam. I blame myself. I blame my country for killing the future of the youth. I've written an apology to the youth for this. We have killed their future, and I think we really ought to be ashamed of ourselves
really begin to think again. So my thanks to my team. They pulled off a miracle. They worked day and night. They pulled off a miracle on a public sector salary because they wanted to do it, not because I made them do. So there is something known as intrinsic motive. जो माशाल्लाह डैनियल पिंक बहुत बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट कहते हैं, there is an intrinsic motive provided you let people work. But sir, we hate, Judge Sahab, we hate specialization. For example, judiciary does not want economic testimony. Chaji, half my classmates in the states have become millionaires giving economic testimony. Civil service does not want economic testimony. You have to be hired by the donor to give them advice. Donor rules us. So, hum kya baat kare? System is so complex. We made so many mistakes. It's hell. So we've done the first take on Fest. Hopefully we learned something. We'll try and do it again. It's a big undertaking. So please give PID a big hand. Thank you, PID. I won't name the team. They know themselves. They're all standing there. इन लोगों ने जो मिरेकल पुट ऑफ किया, सामने आ जाएं जी सारे, मैं नाम नहीं लेता, सामने आ जाएं सारे प्लीज, आ जाएं सारे आ जाएं प्लीज. हीरोज ये हैं जी, हीरोज ये हैं, हीरोज ये हैं सारे. अभी पीछे भी कुछ रह गए हैं. दीज द पीपल हु डन इट. दिन रात इन्होंने काम किया है और सेल्फलेसली किया है. इनको 1 टका नहीं एक्स्ट्रा मिलना. इनको तो हम खाना भी नहीं खिलाते पूरा. ये स्पिरिट होती है, करने को आए काम तो ये स्पिरिट होती है. Thank you folks. All the best. खुदा हाफिज. इस कॉन्फ्रेंस की एक बहुत, आप प्लीज डॉक्टर नदीम एक सेकंड आप रुक जाएं. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसकी, अगर आप इसमें सारे देखें कि जिनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये सब लोकल हैं. हमने इसका स्लोगन बनाया था, आर इकोनॉमी आर कंसर्न. इसमें मैंने इवन वर्ल्ड बैंक वालों को जब इनवाइट किया तो मैंने लिखा कि जी आप इनवाइटेड हैं एंड फॉर वंस आई एम नॉट आस्किंग फॉर मनी. इसमें किसी नॉन पाकिस्तानी का कोई पैसा नहीं है और उनको हमने शुक्रिया अदा करना है. बहुत छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन. एप्टमा से है कोई यहाँ? वो फिर भी देते हैं. अभी बिल्कुल मुझे नाजी जो वर्ल्ड बैंक को हेड कर रहे हैं उसका मैसेज आया कि सॉरी फॉर मिसिंग. एनीवे, एप्टमा से है यहाँ कोई? सर्ब से? इंटरलूप? कोई बात नहीं, कुछ है ना. लम्स जो चौधरी नजर मोहम्मद, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स. पंजाब ग्रीन, अर्बन यूनिट, प्लीज सर, प्लीज 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 प्लीज. चले नदीम अपना फहीम दे रहा है. PND, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद. ये वो है जिन्होंने हमें फाइनेंशियली हेल्प किया. एक मिनहाज यूनिवर्सिटी, सॉरी फॉरगॉट दोस. ओके जी, नेक्स्ट इज बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी. उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आ जाएं. देन वी हैव FC कॉलेज. FC कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव प्लीज आ जाएं. गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव आ जाएं. यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, पंजाब यूनिवर्सिटी, डॉक्टर साहब. कनेड कॉलेज यूनिवर्सिटी. इंटरलूप, ओके. कनेड कॉलेज से कौन है? मैडम को. ओके, देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, UMT. लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर. पेरी, पंजाब इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट. एंड देन वी हैव 2 फाउंडेशंस जिनको हमने सपोर्ट किया अपने इस इवेंट पे. वन इज सुंदस फाउंडेशन एंड फलाह फाउंडेशन. थैंक यू जी. और आखिरी शुक्रिया सारी यूनिवर्सिटीज़ के सारे बच्चों का, स्पेशली जो है जिन्होंने हमारे एज अशर्स काम किया और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया.
Khuda Hafiz and thank you.